مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ دنیاوی باتیں اگر تو ایسی ہیں جو اللہ رسول سے غافل کرنے والی ہیں پھر تو بالکل منع ہے. اگر مسجد میں بیٹھ کے آپ نے کوئی دکان کھولی ہوئی ہے، کاروبار کا حساب و کتاب کر رہے ہیں، تو بھائی مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں. لیکن کوئی ایک آدھ اگر بات ہو جاتی ہے، کوئی پالیٹکس ڈسکس ہو جاتی ہے جس طرح کہ آج کل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی ایسا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. باقی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ قبر میں اندھیرا ہوگا اور 40 سال کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ کمزور باتیں ہیں بھائی. نیاز کھانا درست ہے جی، اللہ کے نام کی ہو تو کھا سکتے ہیں. اللہ کے نام کی ہو، چاہے وہ 11ویں ہے، چاہے وہ محرم کی نیاز ہے، چاہے ربیع الاول کی ہے، اگر اللہ کے نام کی ہے تو نیاز کھانا درست ہے. باقی وہ دلوانا، اس طریقے سے اس کو ایکٹیویٹی بنانا، اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جو رزق ہے وہ فی نفسی حرام اس وقت ہوگا جب غیر اللہ کے لیے کوئی کرے، اس کے تقرب کے لیے کرے. اگر اللہ کے تقرب کے لیے کسی بندے کے اصالے ثواب کے لیے کرتا ہے تو اللہ کے نام کی نیاز بہرحال درست ہوگی. قرآن میں بے حد غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کو فرمایا گیا اور بے حد سزا دینے والا، بالکل سورۃ الحجر میں آیا. تو یہ رحمت اور نعمتیں کس کے لیے، عذاب اور سزا کس کے لیے ہے؟ یہ تو بنیادی سوال ہے بھائی. اللہ کے ماننے والوں کے لیے رحمت ہے اللہ کی، اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے عذاب ہے. اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. باقی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں باغیوں سے بھی محبت کرتا ہے، تو وہ محبت اتنی ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھول کے رکھا ہوا ہے. ادروائز آپ یہ کہیں کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے تو ایسا نہیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے. بدعت کیا ہے؟ 12 ربیع الاول، عید غدیر، شام غریباں، یہ سب بدعت ہیں. اور بھی لکھیں بھائی، جشن دیوبند، ہاں جی، اسی طریقے سے جشن بخاری، اہل حدیث کانفرنس، یہ ساری ہو رہی ہیں نا بھائی، سارے منا رہے ہیں. ان کا کھانا اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں. باقی ایکٹیویٹیز جو بدعت کے حوالے سے ہمارا موقف وہ والا نہیں ہے جو ایکسٹریم ہے، نہ ادھر وہابیوں والا ایکسٹریم، نہ ادھر سے حنفیوں والا ایکسٹریم. بدعت کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہیں، مسئلہ 75A اور B. بعد میں بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اچھی بدعت اور بری بدعت، وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو اس کو پینے کے بعد وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حرام چیز کھانے پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو آپ نے خود سے ایک فارمولا بنایا نا. وضو اسی طریقے سے ٹوٹے گا جس طریقے سے بتایا گیا. ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، پیشاب سے وضو ٹوٹے گا، مزی کے اخراج سے وضو ٹوٹے گا، غافل ہو کر سو جانے سے وضو ٹوٹے گا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گا، شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا. یہ وضو ٹوٹنے کے اسباب ہیں، ان میں کہیں یہ والی بات نہیں آتی. باقی اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سگریٹ پینا جائز ہو گیا. آپ نے یہ لکھنا تھا کہ سگریٹ پینے سے نکاح کیوں نہیں ٹوٹ جاتا جبکہ سگریٹ پینا حرام ہے. ایتری تھوڑے دماغ چ آیا، یہ کیوں نہیں آیا؟ وضو ہی کیوں بڑھ گیا سگریٹ؟ اور جگہ نہیں آتا، صرف وضو ہی تپش چلی جاتی ہے. ہاں، پنج تن پاک کی حقیقت کیا ہے؟ اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. پنج تن پاک ہوں، حق چار یار ہوں، دونوں احادیث سے ثابت ہیں. پنج تن پاک ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ 4 ہستیاں، سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین. حق چار یار جو ہیں ہم خلفائے راشدین کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹرمز ہیں یہ. آپ کے جانے کے بعد اس اکیڈمی کو کون چلائے گا؟ جی جو میرے آنے سے پہلے چلا رہا تھا. اللہ ختم نبوت کے مجاہدین پیدا کرتا رہتا ہے، آندہ بھی کرے گا. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں، سورہ توبہ میں کہا کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے اور قوموں کو لے آئے گا اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ایک وقت آیا کہ انہی صحابہ کی اولاد سے اللہ نے امامت لے لی ہے، اجمیوں کے سپرد کر دی ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے دین کا کام کس سے لے. عوام الناس کو اس توحید کے پلیٹ فارم، وہ اللہ جوڑنے والا ہے بھائی، انسان تو صرف ذریعہ بنتے ہیں. باقی یہ پرانے بزرگوں کے بارے میں تو آپ کوئی رونا پیٹنا کر سکتے ہیں،